من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، عبرتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں مگر یہ عبرتیں حاصل نہیں کرتے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں یہ بات فرمائی ہے، عبرتیں کس قدر ہیں اور نصیحتیں حاصل کرنے والے کس قدر کم ہیں۔ عبرتیں ہی عبرتیں ہیں، ہر قدم پر عبرت ہے، اور اس سے بڑھ کے انسان کی بے بسی کیا ہوگی کہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں زندگی گزارنے کے بعد ایک چھوٹی سے جراثیم کا علاج آج تک نہیں ڈھونڈ پا رہا ہے۔ کہنے کو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے، گرم پانی سے علاج ہو جائے گا، لیکن جو سال ہا سال کی محنتوں کے بعد جو دوائی بنائی ہے تو گویا وہ بھی ناکافی ہے۔ ویکسین لینے والوں کو بھی یہ طوفان، یہ بلا، یہ بیماری لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے کسی سورہ میں کہ جب یہ مجسموں کی پرستش کرتے ہیں، ضعف الطالب والمطلوب، جو جن کو پوج رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں اور جو پوج رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، یعنی طلب کرنے والے بھی کمزور ہیں اور جن سے یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ انسان کی بے بسی کتنی کمزور اور کتنی مختصر ہے کہ انسان بے پناہ اپنے آپ میں کہہ رہا ہے کہ آج علم کی بہت ترقی ہو گئی ہے، ہم نے کائنات کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، یہ چاند پر دنیا کو آباد کرنے والا زمین سے بے خبر ہے، چاند کو کیا آباد کرے گا، زمین سے بے خبر ہے بیچارہ، ابھی یہ چاند کو کیا آباد کرے گا۔ تو اس اعتبار سے ذرا ہم دیکھنے کے لیے جائیں تو جس کے معمولی یعنی پہلے زمانے میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک مغرور انسان اٹھا، اس نے خانہ کعبہ کو برباد کرنا چاہا تھا تو خدا نے ابابیل کو بھیج دیا۔ اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں چونکہ زمانہ وہ ایسا ہی تھا تو خدا نے کچھ بڑے پرندوں کو بھیجا تھا۔ اب چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا تو خدا نے ابابیل سے بھی چھوٹے چھوٹے ریزے کے برابر کیٹانوؤں کو بھیج دیا۔ اگر روک سکتے ہو تو روک لو، تم ایک وبا کا علاج نہیں جانتے، تمہیں کس نے حق دے دیا کہ یہ اعلان کرو کہ تم کچھ جانتے ہو؟ بس امام علی کا وہ قول کہ جو انسان یہ کہے کہ میں کچھ جانتا ہوں وہ ہلاک ہو گیا۔ انسان جانتا کچھ نہیں ہے، بڑا جاہل ہے، بڑا عالم نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید سورہ مبارکہ واقعہ کے 3 گروہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قیامت میں تمہاری حالت یہ ہوگی کہ جب ان قیامت کے جھٹکے لگیں گے، زلزلے آئیں گے، تو یہ پہاڑ اپنے آپ میں جنہیں تم دیکھ رہے ہو یہ ایسی روئی کے مانند بن جائیں گے۔ روئی دیکھی ہے جس کو مثلاً دھن دیا جاتا ہے، مشین میں سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ اتنی معمولی ہوتی ہے کہ ہوا کا ذرا سا جھونکا ادھر سے اٹھتا ہے تو ادھر لے جاتا ہے، ادھر سے اٹھتا ہے تو ادھر لے جاتا ہے، یعنی یہ ذرا سے معمولی
معمولی ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں یہ بلند و بالا پہاڑ روئی کے اس دھن کی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے کہ ذرا سی ہوا ادھر سے چلے گی تو ادھر لے جائے گی، ادھر سے چلے گی ادھر لے جائے گی۔ اور یہ صرف پہاڑوں کے لیے نہیں کہا بلکہ قوم ہود کے لیے بھی قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ بڑے بڑے قد والے انسان، قوم ہود کے لوگوں کے بدن بڑے بڑے تھے، یعنی ان کے قد تھوڑے بڑے تھے، لمبے چوڑے تھے، اور اللہ نے انہیں بڑی برکتیں دی تھی۔ یہاں تک کہ قرآن میں ملتا ہے کہ ان کے گاؤں کے بیچ میں سے نہر نکل رہی تھی اور چاروں طرف نہر کے دونوں طرف بڑے بڑے کھجوروں کے پیڑ تھے اور پھل سے لدے ہوئے پیڑ۔ ان کے گاؤں کا خوشنما منظر اتنا عظیم تھا کہ بہا سہانا لگتا تھا، اور اللہ نے انہیں بڑی نعمتیں دی تھی، یہاں تک کہ ان کے بدن قوی تھے اور ان کے تن لامے تھے، لامے لامے لوگ تھے، لیکن انہوں نے نعمتوں کی قدر نہ کری، خدا نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے بدن ایسے لگ رہے تھے جیسے کھجور کے تنے، کٹے ہوئے تنے نہیں ہوتے کھجور کے، ان کے کٹے ہوئے تنے، اور ہوا ذرا سی چلتی تھی ادھر سے چاہتی تھی ادھر اڑا لے جاتی تھی اور ادھر سے چاہتی تھی ادھر اڑا لے جاتی تھی۔ اس سے زیادہ انسان کی اور توہین کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی پرائے ہو جائیں۔ انسان خود ہی بیٹوں کو کہہ دو ذرا مجھ سے دور ہو جاؤ، مرض لگ گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، ہے اس سے زیادہ انسان کیا ہو سکتا ہے؟ تو آج بھی عبرت کا مقام ہے، انسان آ جائے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جو ساری قدرتوں پر قدرت رکھتا ہے، جو ساری طاقتوں پر طاقت رکھتا ہے، جس سے بڑھ کے نہ کوئی طاقت ہے، جس سے بڑھ کر نہ کوئی قدرت ہے، وہی قدرت اعلان کرتی ہے۔ اب قرآن مجید میں ان لوگوں کی حالات جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نعمتیں جب ہم گل سڑ جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، تو اب قرآن پہلے تو ان کے سلسلے میں کہتا ہے افرأیتم ما تمنون، جو نطفے سے خدا انسان بنا سکتا ہے وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر کہتا ہے کہ وہی پروردگار جو تمہارے لیے جس نے زمین سے دانے کے ذرات بکھرے ہوئے اکٹھے کر دیے ہیں وہی تمہارا پروردگار تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، جو آسمانوں سے پانی کو نازل کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے وہی تمہیں دوبارہ زمین سے زندگی عنایت کرے گا۔ اب آگے دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے افرأیتم النار التی تورون، آخر تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے تم جلاتے ہو، وہی پروردگار جو ہرے درختوں میں آگ کو پیدا کر دے وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ مبارکہ یاسین میں بھی 80ویں آیت میں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ خدا نے ہرے درختوں میں آگ کو پیدا کیا۔ ارشاد ہوتا ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ خدا جس نے ہرے درختوں میں آگ کو قرار دیا ہے، فاذا انتم منہ توقدون، اور جس کے ذریعے تم ہرے درختوں کے ذریعے آگ کو حاصل کرتے ہو، یعنی یہ پتھروں میں چھپی ہوئی آگ جب ہم اس کو ٹکراتے ہیں تو آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ چکماک کے جو پتھر ہوتے ہیں خدا نے پتھروں میں آگ رکھ دی اور دکھائی نہیں دے رہی۔ اور پھر اس کے بعد مفسرین ان آیات میں کہتے ہیں کہ یہ جو درختوں کو آپ دیکھ رہے ہیں درختوں میں آگ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو 50 سال کی عمر میں سورج سے جو روشنی حاصل کی ہے وہ اپنے اندر جمع کر لی ہے، اور جب اپنے اندر جمع کر لی تو جب ان کو آگ دکھائی دی جاتی ہے تو وہ تپش جو انہوں نے سورج سے لی ہے یہ انہیں واپس کر رہے ہیں۔ کا لینے کا نام دنیا ہے، ریٹرن کرنے کا نام آخرت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، ہے درختوں میں آگ نہیں ہے، یہ جو انہوں نے سورج سے حاصل کی ہے ساری انرجی سورج سے انسان لیتا ہے۔ زمین پوری طاقت اپنی سورج سے لیتی ہے، تو جب سورج سے ساری طاقت زمین لیتی ہے تو ذرا ہم دیکھیں ہر چیز میں جو چیز سورج جس کے اوپر پڑ رہی ہے، قیامت کا مطلب یہی ہے دنیا جمع کرنے کا موقع ہے۔
قیامت ادا کرنے کا موقع ہے. جس چیز کی قیامت، جیسے درخت جل جاتے ہیں تو وہ اپنے اندر جو انہوں نے بہت سالوں سے سورج سے انرجی لی تھی وہ جب واپس کر رہے ہیں تو گویا ان کی قیامت برپا ہو گئی. قیامت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قیامت صغریٰ اور ایک قیامت کبریٰ. قیامت کبریٰ یعنی جیسے میں مر گیا تو گویا میری قیامت آ گئی، اور جب سب کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا وہ قیامت کبریٰ ہوگی. قیامت صغریٰ یعنی ادا کرنا. میں نے یہ بدن زمین سے لیا تھا، مر گیا، زمین میں مل گیا، ادائیگی ہو گئی، قیامت برپا ہو گئی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو قیامت ہو گئی، تو قیامت برپا ہو گئی. تو درختوں کے اندر جو وہ سال ہا سال سے سورجوں سے جو لائٹ لیتے ہیں، روشنی لیتے ہیں، ان کو جب جلایا جاتا ہے تو وہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد جیسے چکماک کے پتھر ہیں، ایسے ہی عرب میں دو درخت ہوتے تھے، مرخ اور عفار. یہ دیکھنے میں تو اپنے آپ میں بالکل ہرے ہوتے تھے، لیکن جب ان کے پتوں کو آپس سے ٹکرایا جاتا تھا جیسے چکماک کے پتھر کو، تو ان میں سے چنگاریاں پیدا ہوتی تھی اور آگ روشن ہو جاتی تھی. خدا نے اسی کو دلیل بنا کے پیش کیا ہے کہ جب تم ہرے درختوں کو دیکھتے ہو تو جب کہ ان میں پانی ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، ہرا ہوتا ہے، لیکن جب تم اس کو ٹکراتے ہو، آپس میں رگڑتے ہو تو ان میں آگ پیدا ہو جاتی ہے. بھلا بتاؤ تو صحیح تم میں سے کون ہے جو ہرے درختوں میں آگ پیدا کر دے؟ وہی مالک تمہیں اٹھائے گا قیامت کے روز جس نے ہرے درختوں میں آگ کو پیدا کر دیا ہے. پانی میں اور آگ، پانی ایک جگہ جمع نہیں ہوتی. ہرے درختوں کو دیکھو تو گویا پانی، ہرے درختوں کو دیکھو تو گویا پانی، اور اس کے بعد ان کے اندر سے آگ نکل رہی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پورے پانی کا جائزہ لے کے، سورہ مبارکہ انفجار کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں قرآن مجید نے دلیل کے طور پر کہا ہے کہ یہ سمندر پھٹ جائیں گے، سمندر میں ابال پیدا ہو جائے گا اور سمندر آگ ہی آگ بن جائیں گے. اس کے سلسلے میں جب مفسرین سے معلوم کیا تو مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ پانی دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن، اور اگر ان کو الگ الگ کیا جائے تو آگ کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے تو گویا سلگ اٹھیں گے، آگ لگ جائے گی. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، اور انسان کی زندگی کا بڑا دار و مدار آگ پر ہی ہے. اگر یہ آگ نہ ہوتی تو انسان غذا نہیں کھا سکتا تھا، غذا میں لذت نہیں پیدا ہوتی. مثلا مثال کے طور پر دال رکھی ہے مگر کچی ہے، آپ نہیں کھا سکتے. اسی دال کو آپ ابال دیجئے، اس میں لذتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو گویا کھانے کا بہترین اہتمام آگ ہی کے ذریعے پیدا کیا پروردگار نے. انسان کی زندگی کا دار و مدار آگ کے اوپر بے پناہ ہے. اگر آگ نہ ہو تو نہ کھانا تیار ہو سکتا ہے، نہ انسان اپنے آپ کو گرمی اور سردی سے محفوظ رکھ سکتا ہے. یہ جو لائٹ جل رہی ہے تو گویا آگ ہی تو ہے، اس سے ہیٹر چل رہے ہیں تو گویا آگ ہی تو ہے، اس سے مثلا پانی گرم ہو رہے ہیں تو گویا آگ ہی تو ہے. تو انسانی زندگی میں آگ کا دار و مدار. اور آج جو یہ مثلا ناس لیتے رہیے، پانی گرم پیتے رہیے، اگر آگ نہ ہوتی تو اس کورونا کا علاج ناممکن ہو جاتا. تو اس اعتبار سے قرآن مجید میں آگ کے اعتبار سے کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جو ہم نے درختوں میں روشن کیا ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے انتم انشاتم شجرتہا ام نحن المنشئون. اب ایمانداری سے بتاؤ وہ درخت تم نے پیدا کیے ہیں یا ہم نے پیدا کیے ہیں؟ نحن جانناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین. اور ہم نے یہ درختوں میں آگ اس لیے پیدا کی تاکہ تم عبرت حاصل کر لو کہ جو خدا ہرے درختوں میں آگ پیدا کر سکتا ہے وہ قیامت میں تمہیں زندگی دے گا اور ہر ایک سے پوچھے گا بتاؤ یہ زندگی کن کاموں میں تم نے خرچ کی ہے، اچھے یا برے. اس وقت تم گردن جھکائے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسروں کے شانے بشانہ. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن سے ڈرو جس دن نہ تو تم رشوت دے سکتے، وہاں کوئی رشوت لینے والا نہیں ہے، نہ تمہارے پاس سکے ہوں گے، نہ تمہارے پاس مال ہوں گے. یہاں تو مجھے ایسے بھائی مل جائیں گے جو جانتے ہیں کہ میری غلطی ہے لیکن میری غلطی پہ پردہ ڈال دیں گے اللہ کے لیے، مگر وہاں میرے سارے عیب
ظاہر ہو جائیں گے، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے آگ کو پیدا کی اور مسافرین کے لیے اس آگ کو جو ہے زندگی کا سرمایہ قرار دیا۔ اب جب کہ تم جان گئے اتنی باتوں کو، جب تم جان گئے ہو اتنی باتوں کو کہ پانی بھی ہماری طرف سے ہے، غذا بھی ہماری طرف سے ہے، موت و حیات بھی ہماری طرف سے ہے، زندگی بھی ہماری طرف سے ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جب ہماری طرف سے ہے، اس بات کو جان گئے ہو یا نہیں جان گئے؟ اب قرآن کہتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اگر جان گئے ہو تو اپنے پروردگار کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اس کی پاکیزگی بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، اور جب قرآن کی روح میں، قرآن کی راستوں میں انسان اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، اس کے تذکرے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ حر کو کون موت دے سکتا ہے؟ مختار ثقفی کی موت کب آ سکتی ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ دعائیں جو خود انہیں نہیں بلکہ معاشرے کو زندہ کر دے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی عظیم دولت ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد جب ان مظلوموں کے ذکر آتے ہیں، آنکھ نم ہونے لگتی ہے۔ اگر غم سے آنکھوں میں نمی آتی تو ہمارے اپنے بھی تو کل ہی مرے تھے، والد کا انتقال کل ہوا تھا، والدہ کا انتقال کل ہوا تھا، مگر آنکھ تو نم نہیں ہوتی۔ ہاں، سورہ فاتحہ کے لیے ہاتھ ضرور اٹھ جاتے ہیں، مگر جیسے نام آتا ہے حسین کی چھوٹی سی بچی سکینہ کی ردا چھین لی گئی، ارے سینے ہاتھوں ماتم کے لیے سینے پہ ہاتھ پڑنے لگتے ہیں، آنکھیں نم ہونے لگتی ہے اور انسان گریا کرنے لگتا ہے۔ اور جب نام آتا ہے، ارے نبی کی نواسی جناب زینب کے سر سے ردائیں چھین لی گئی، جب نام آتا ہے سیدانیوں کے ہاتھوں کو پسے گردن سے باندھ دیا گیا، تب اندازہ ہوتا ہے ارے کتنا ظلم کیا ہے ظالموں نے، یہاں تک کہ ان کے بچے گر جاتے تھے اور سیدانیہ سوائے انا للہ و انا الیہ پڑھنے کے کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ کتنی مظلومیت ہے اس غم میں، کتنا صدمہ ہے اس غم میں، کتنا مصائب ہے اس غم میں، اور کتنی زندگی ہے اس غم میں۔ یہ تو زندگی لیے ہوئے ہے اور مردوں کو حیات دے رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلَبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا جب ہم جان گئے ہیں کہ سب کچھ تیری طرف سے ہے تو مالک ایسا یقین بھی عنایت کر دے کہ تیرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کریں، ایسی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا اس بے یقینی کے ساتھ اقرار تو یہی ہے، مگر دل میں یقین اتنا نہیں ہے جتنے لفظوں میں زور ہے، مگر اقرار یہی ہے کہ بے شک سب کچھ تیری طرف سے ہے۔ مالک جب ذہن نے اس بات کو قبول کر لیا تو دل کو بھی قبول کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آقا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگارا یقیناً ہماری دعاؤں میں وہ تڑپ نہیں ہے۔ پروردگارا زمانہ تو ظلم و جور سے بھر چکا ہے، مالک اپنی آخری حجت کے ظہور میں جلدی فرما۔ پروردگارا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن